میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں جب دین سے دور تھا، اور میں جب دین سے دور تھا تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے. تو دنیا اللہ تعالیٰ نے دی، بٹ بڑی بیسک سی دی. لیکن جب دنیا کو لات مار کے میں نے اللہ کو اپنا ہدف اور مقصد بنایا، الحمدللہ بفضل اللہ تعالیٰ، اللہ کے فضل کرم سے، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، تو دنیا ذلیل اور خوار ہو کے میرے قدموں میں آئی ہے. میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے. This world is like a shadow. If you run after it, it will go away from you. دور بھاگے گی. But if you run away from it or make Allah your target, تمہارا پیچھا کرے گی، تمہارے قدموں میں آئے گی. امام حسن البصری کہا کرتے تھے، یا معاشر الشباب، او ینگ پیپل، اعملوا للآخرہ، آخرت کے لیے کام کرنا. بیکاز میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا، ان کو کچھ کو دنیا تو ملی لیکن ان کو آخرت کبھی نہیں ملی. اور جس نے آخرت کے لیے کام کیا، اللہ نے اس کو دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی. It is very easy for Allah subhanahu wa ta'ala to take care of your dunya. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. If you have one fear which is آخرہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو، جس کا غم ایک غم ہوا نا، آخر تک غم ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی تمام افیئرس کی رسپانسبلٹی لے لیں گے. اور جس کا آخرت کا غم نہ ہوا جس کے دل میں، اور جس میں دنیا کے ہم اور غم ہوئے، تو کیا ہوتا ہے؟ لم یبال اللہ فی ای اودیتہ حلق. اللہ کو پرواہ نہیں کہ جس وادی میں جا کے مر جائے. اللہ اکبر. اللہ کو پرواہ نہیں اس بندے کی، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ میں سب کچھ لینا چاہے، اور آخرت اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم لا تجعل دنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یا اللہ، یہ دنیا کی زندگی ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنانا. تو یاد رکھیں، جس کو مزید کی ضرورت ہے نا، وہ غریب ہے. جس کا کانفیڈنس میٹیریل چیزوں پہ ہے، وہ بڑا غریب انسان ہے. اور جو شخص سیلف لیسنس کو پا گیا، جو شخص سیلف ایکچولیزیشن کو پا گیا، وہ پیسے کا محتاج نہیں ہے، وہ بڑا امیر انسان ہے. جو معاوضے کی لالچ سے آزاد ہو گیا نا، یہ اس انسان کی عظمت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے کہ ہم اپنی آخرت کو کمپرومائز کر دیں بائی یوزنگ آر ٹنگز اور یوزنگ آر ہارٹ. اور یاد رکھیں، زبان اور دل، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. انسان کا فیتھ تب تک اپرائٹ نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اپرائٹ نہیں ہوتا، دل ٹھیک نہیں ہوتا. اور انسان کا دل تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہو. ہمارا ایمان، ہمارا آخرت کا کانسیپٹ کیسے ٹھیک ہوگا جب تک ہمارا دل ٹھیک نہ ہو. اور ہمارا دل پتہ ہے کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ ہماری زبان پہ. ہم زبان سے کیا الفاظ بولتے ہیں. دوسرا اصول، پہلا اصول کیا تھا؟ من عامل للآخرہ، جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے، اللہ اس کے دنیاوی امور کی رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں. اللہ will take care of his affairs. اللہ will make his life easy peasy. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آسانی سے زندگی گزروا دیں گے. They live a rich life. They live a richness. میں مال کی بات نہیں کر رہا. They live، شاید پرابلی ان کے اکاؤنٹ میں 5,000 10,000 پڑے ہوں، بٹ ان کو پرواہ نہیں ہے. ایک شخص سے تو میں ملا، گارڈ تھے، جو کہ میں صبح صبح سائیکلنگ پہ نکلتا تھا فجر کے بعد. تو میں مین ہائی ویز کو چھوڑ کے ایک دن میں نے کہا میں ذرا اسٹریٹس میں گھومتا ہوں، دیکھتا ہوں کون سے گھر صبح جاگتے ہیں، کون سے گھر سو رہے ہیں. اینڈ آئی واز امیزڈ ٹو سی، اکثر گھر صبح فجر کے بعد سو رہے تھے. تو میں ایک گلی کے اینڈ پہ آیا جہاں پہ ایک بڑا سا خوبصورت درخت تھا، بہت پرانا، 600 سال پرانا پرابلی، ہیوج ٹری. تو میں اس کو دیکھ کے آئی واز امیزڈ. اس پہ بہت ساری چڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں. اٹ واز فل آف برڈز. تو میں رک گیا تو سامنے گارڈس آ گئے اور بزرگ سے بابا جی تھے. تو کہتے ہیں کہ کیا حال ہے پتر، ٹھیک ٹھاک. میں گپ شپ مارنے شروع ہو گیا ان کے ساتھ. تو میں نے کہا بابا جی آپ اس گھر سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی. اینڈ دیٹ ہاؤس واز بیوٹیفل ایز ویل. بڑا سا لان اور ہیوج ہاؤس، اینڈ دا لان واز فل آف فروٹس اینڈ لیمنز اینڈ ٹریز، اور مختلف قسم کے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا بابا جی یہ سارا ویجیٹیشن اور ساری پلانٹیشن کون کرتا ہے؟ کہتے ہیں پتر میں کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا. تو کہتے ہیں کہ بس اس کے مالک کے ایک بیوی ہے، ایک شوہر ہے، اور دونوں سارا دن تو یہاں ہوتے نہیں ہیں. دونوں صبح نکلتے ہیں، شام میں گھر آتے ہیں. ایک پتنی ڈاکٹر ہے، ایک بیوی پتنی وہ بھی کوئی کام کرتی ہے. تو دونوں نکلتے ہیں اور ان کے آپس سے بنتی نہیں ہے بیٹا، اللہ معاف کرے. ہر ٹائم آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو
تو میں نے کہا بابا جی پھر یہ گھر سارا کون انجوائے کرتا ہے؟ کہتے ہیں پتر میں کرتا ہوں، یہ ٹریز میں نے لگائے، یہ پلانٹس لگائے، یہ فروٹس میں نے لگائے، اور ان کے فروٹس میں کھاتا ہوں، میں نے پرمیشن لی ہوئی ہے، میں یہ گارڈننگ کرتا ہوں، صبح آتا ہوں، شام کو چلا جاتا ہوں۔ میں کہ اپنے بارے میں بتائیں کہ تو میرے اتنے بچے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، ایک حافظ قرآن ہے، مدرسے میں پڑھا ہے، ایک فلاں مسجد کا امام ہے، اور یہ کرتے کرتے سبحان اللہ اس نے کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے جی، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، آئی لیو اے بیوٹیفل لائف۔ اینڈ آئی واز لائک سبحان اللہ یار، دس گائے از رچ، دس گائے از انجوائنگ ہز لائف۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں کام اس کے سمیٹے ہوئے ہیں اور اس کے لیے آسانی کر دی ہے۔ سو دوسرا اصول، من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پبلک لائف، اس کا جو امیج ہے اس کو بہترین بنا دیتے ہیں۔ پہلا اصول کیا تھا؟ جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ دنیا کی تمام رسپانسبلٹی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ دوسری جو شخص اپنی پرسنل اور پرائیویٹ مومنٹس کو پاک رکھتا ہے، ان کی اصلاح کر لیتا ہے، اصلح اللہ علانیتہ، اللہ اس کی جو امیج ہے، جو اس کی پبلک لائف ہے، جو لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور جو ایک اس کا پرسیپشن ہے، اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں لائف میں۔ امام غزالی رحمہ اللہ احیاء علوم الدین میں واقعہ لکھے آتے ہیں کہ عبداللہ بن دینار اور عمر بن خطاب دونوں جا رہے تھے، سفر کرتے کرتے رات ہو گئی، پڑاؤ ڈالا، ایک بکریاں کو چروانے والا آیا، کہا کہ ایک بکری تم سے پرچیز کرنی ہے ہم نے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ مختلف روایت آتی ہیں اس میں، کچھ میں عبداللہ بن عمر کا بھی آتا ہے، کچھ میں، لیکن عمر بن خطاب والی اوتھینٹک ہے یہ۔ تو کہا کہ ایک ہمیں دے دو بکری۔ انہوں نے کہا نہیں، انی مملوک، میں غلام ہوں، یہ شیپس میری نہیں ہے، میرے آنر کی ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہا، کہا کہ دے دو خیر ہے، اور جب تم مجھے دے دینا پیسے لے لینا، اور اپنے مالک کو بولا کہ بھیڑے کھا گیا تھا، آفٹر آل ایکسیڈنٹس ہیپن۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں مالک کو تو یہ بول دوں گا، فماذا اقول للہ، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو عمر خطاب بڑے امپریس ہوئے اسے، اور اگلے دن اسی مالک کے پاس گئے اور اس کو مالک سے کہا کہ میں یہ خریدنا چاہتا ہوں، اور خرید کے اس کو آزاد کر دیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی بکریاں بھی خریدیں اور بکریاں بھی خرید کے اسے گفٹ کر دیں، بٹ جس میں صرف یہ مینشن ہے کہ اس کو خرید کے آزاد کر دیا، دس از مور اوتھینٹک۔ اور کہتے ہیں هذه الكلمة اعتقدك في الدنيا، هذه الكلمة اعتقدك في الدنيا وارجو ان تؤتقك يوم القيامة، اس کلمے نے جو تو نے کہا تجھے اللہ نے دنیا میں آزاد کر دیا، تجھے اس کلمے نے آزاد کر دیا دنیا میں، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تجھے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی یہ کلمہ آزاد کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تقویٰ تھا، اس کی پرائیویٹ لائف سیٹ تھی، وہ اللہ کا خوف رکھتا تھا۔ سو دا پوائنٹ ہیئر از، ہم اپنی زندگی میں کتنے دفعہ ایسے مومنٹس آتے ہیں کہ جس میں ہم تنہائیوں میں گناہ کر جاتے ہیں، اور یاد رکھیں جو تنہائیوں کے گناہ سے نہیں بچے گا نا، حدیث میں آتا ہے اللہ کی فرمایا میں آپ سے ایسی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے بڑے بڑے ماؤنٹینز اور پہاڑ لیکن نیک اعمال کے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دیں گے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ کون؟ آپ نے کہا تمہارے بھائی بہن ہوں گے، تمہارے اسکن کلر کے ہوں گے، رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن وَلَكِنْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، کہ جب وہ تنہائیوں میں ہوتے ہوں گے وہ اپنی اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہوں گے، گناہ کر لیتے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کے شارخ سے زیادہ قریب ہیں۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، چاہے تم چھپاؤ یا چاہے تم ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اسے۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، اللہ ان کو محبت کرتے ہیں، ان سے اللہ ان کو پریز کرتے ہیں جو تنہائی میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اللہ کو محبت ہے لوگوں سے جو تنہائی میں بالغیب پرائیویسی میں اللہ سے ڈر گئے۔ اور جو ہم آج بڑی دین کی باتیں کرتے پھرتے ہیں اور اچھے بنے پھرتے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے۔ ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ know that if people are impressed with you in reality they are impressed with the beauty of Allah covering your sins۔
وہ اللہ کے استار ہونے پہ کی بیوٹی پہ وہ خوش ہے کہ اللہ نے تمہارے پہ بڑی موٹی چادر ڈال کے رکھی ہے.